اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ عداوت ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، بشرطیہ کہ تم سمجھ سے کام لو۔ پلیز سبسکرائب اینڈ فالو۔ رازداری، اللہ تعالیٰ کا پیغام اہل ایمان کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرافیل اسٹوڈیو۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 118۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ عداوت ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، بشرطیہ کہ تم سمجھ سے کام لو۔ مدینہ منورہ میں اوس و خزرج کے جو قبیلے آباد تھے، زمانہ دراز سے یہودیوں کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات چلے آتے تھے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ ان یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستی نبھاتے رہے، مگر یہودیوں کا حال یہ تھا کہ ظاہر میں تو وہ بھی دوستانہ انداز میں ملتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مسلمان ان کی دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے سادہ لوہی میں انہیں مسلمانوں کی کوئی راز کی بات بھی بتا دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان پر بھروسہ نہ کریں اور انہیں رازدار بنانے سے مکمل پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرماتا ہے کہ وہ اہل کتاب کے یا دوسرے مذاہب کے منافقوں کو دلی دوست بنائیں، انہیں اپنے راز بتائیں یا بعض اسلامی ذمہ داریاں ان کے سپرد کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن ہیں جن کے دل بغض و عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہ عداوت ان کی زبان سے بلا ارادہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہو جانے والی دشمنی سے بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے اور مشکلات پیدا کرنے میں کمی نہیں کرتے۔ وہ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں تمہیں نقصان پہنچے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے، قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں جن میں تمہاری دینی اور دنیاوی مصلحتیں اور فوائد موجود ہیں۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل مند ہو تو ان نشانیوں کو پہچان کر دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کرو، کیونکہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہمراز بنایا جائے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جسے اگر دشمن سے میل جول رکھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس سے میل جول صرف ظاہری معاملات میں ہوں اور اپنے اندرونی معاملات اسے نہ بتائے، اگرچہ دشمن کتنی ہی چاپلوسی کرے اور قسمیں کھائے کہ وہ دوست ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہودی اور عیسائی منافقوں سے احتیاط کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ان کی شدید دشمنی کو واضح کرتا ہے۔ ارشاد ہے، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم پوری کتاب کو مانتے ہو، یعنی ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کی ہیں،
حالانکہ وہ تمہاری کتاب قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو اوپر اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن تنہائی میں تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ اناملہ کا مطلب ہے انگلیوں کے سرے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہہ دو اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ اس میں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ وہ اپنے غصے کو عملی جامہ پہنانے کے قابل نہیں، وہ مرتے دم تک دنیا کا یہ عذاب سہتے رہیں گے اور مرنے کے بعد دنیا کے عذاب سے آخرت کے عذاب کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ ان تمسسکم حسنہ، تمہیں اگر بھلائی ملے، مثلا دشمنوں پر فتح نصیب ہو یا غنیمت حاصل ہو، تسؤہم، تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی انہیں اس سے غم ہوتا ہے۔ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اگر تمہیں برائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو انہی پر الٹ دے گا، کیونکہ اس کا علم اور اس کی قدرت ان کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ اس کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، اور ان کی کوئی بات اللہ سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔